بندے مسلسل کتوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور خبریں دھڑا بن رہی ہیں۔ قوم متحد ہو کر یہ ترانہ الاپ رہی ہے، آٹا آٹا کر دی میں آپ آٹا ہوئی۔ امتیاز نے اپنا ریٹائرڈ بریگیڈ جس جرت و بہادری سے بحر کیچڑ میں اتارا ہے، معلوم ہوتا ہے نشان حیدر نہ پا سکے تو تغمہ جرت تو وہ پڑا ہے۔ آصف تلاش زر میں در بدر ہو رہے ہیں۔ بیت میں مال نہ ہو تو ذمہ داران بیت المال کی تشویش قابل فہم ہے۔ پھر یہ کہ سرکاری خزانہ بھرا ہوگا تو بہتوں کا بھلا ہوگا، آخر چراغ سے چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے۔ ادھر پاکستان میں امریکی سفیرہ این میری ڈبلیو پیٹرسن بیچاری شب و روز مصروف ہیں، کیونکہ پاکستان کی امداد کا لوگر کیری بل کانگریس منظور کرنے کو ہے، لہٰذا تقسیم مال کے لیے اسلام آباد میں کئی ایکڑوں پر محیط سفارت خانے کی تیاری اشد ضروری ہے، جو ہنگامی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں اسلام آباد میں 200 بنگلے کرائے پر حاصل کیے جا چکے ہیں، جن کا کرایہ ڈالروں میں ادا کرنا ہوگا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے امریکی وزارت خارجہ کا، جس نے پاکستان کو اپنے سفارتکاروں کے لیے نان فیملی اسٹیشن قرار دیا ہوا ہے، وگرنہ سارا اسلام آباد ڈالروں میں کرائے پر حاصل کر لیا جاتا۔ اگرچہ یار لوگ اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی گڈ گورننس کب کی کرائے پر چڑھ چکی ہے، رہ گئی بات بلیک واٹر کی تو اس نے تو اپنا نام ہی بدل لیا ہے، اور مردوں کو برا بھلا کہنا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ روایات کی بات چل نکلی ہے تو یہ بھی جان لیں ہم پابندی سے روایات نبھا رہے ہیں۔ پٹھان لڑنے بھڑنے کی روایت نبھا رہے ہیں، پنجابی چڑھتے سورج کی پوجا کرنے کی، ایم کیو ایم رنگ بدلنے کی، اور سندھی گھر بیٹھے واویلا کرنے کی، اور بلوچ خالی پیٹ پگ کا شملہ اونچا رکھنے کی روایت نبھا رہے ہیں۔ البتہ ہماری صحبت سے ہمارا اتحادی امریکہ بالکل فیض یاب نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ امریکہ کی روایت یہ تھی کہ وہ کام نکل جانے پر منہ پھیر لیتا تھا، آج وہ قدم قدم پر منہ پھیر رہا ہے۔ ہم ایک فوجی آپریشن سے اس کا منہ سیدھا کرتے ہیں، وہ گنتی کے ڈالر پھینکتا ہے اور پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ لقوا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کا منہ سیدھا ہونے کو ہی نہیں آتا۔ حیران ہوں روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں۔ یہ خبرنامہ ہم نے طنزیہ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ در حقیقت یہ وہ چیخو پکار ہے جو قوم کا درد رکھنے والا ہر شخص کر رہا ہے۔ قوم کے جسد پر اتنی ضربیں لگ رہی ہیں کہ روتے روتے ہنسی آ جاتی ہے، اور بے وقت کی ہنسی ایسے ہی گل کھلاتی ہے۔ آپ کے آس پاس یا دنیا بھر میں دور دراز کہیں کوئی قوم آپ کو ایسی نظر آتی ہے جو بدترین حالات سے دوچار ہو، جسے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، جس کے عوام کی کثیر تعداد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کے دن پورے کر رہی ہو، جنہیں پینے کا صاف پانی دستیاب نہ ہو، جس کا ہر پیدا ہونے والا بچہ کئی ہزار ڈالر کا قرض اپنے سر لیے دنیا میں وارد ہوتا ہو، لیکن اس قوم اور ملک کے رہنماؤں کو اٹکیلیاں سوج رہی ہوں۔ وہ قومی اثاثوں کو لوٹنے اور سرکاری خزانے کو شیر مادر کی طرح ہضم کرنے میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں۔ یہ لوگ مسند اقتدار کے لیے آپس میں یوں ٹکراتے ہیں جیسے لڑکھڑاتے ہاتھوں میں جام ٹکراتے ہیں، اور اس جنگ میں وہ قومی وسائل اور مسائل سب کچھ چونک دیتے ہیں۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن سمجھدار مہاجنوں کی طرح باہمی اتفاق سے عوام کے جسم سے گوشت نوچتے ہیں اور ان کی رگوں کا خون چوستے ہیں، اور اس بات سے مطلقاً بے فکر اور بے غم ہیں کہ آسمان پر کس کی بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں۔ وہ وطن عزیز کی سلامتی کے در پہ امریکہ کو اپنا اتحادی بنائے بیٹھے ہیں۔ حکومت اپنے ان آقاؤں سے پوچھ کر حکومت کرتی ہے، اور اپوزیشن ان سے پوچھ کر اپوزیشن کرتی ہے۔ باہم گتھم گتھا ہونے والے یہ سیاستدان امریکہ کے حضور جب صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملائے ہوتے ہیں، لیکن مکمل طور پر بے قصور اور معصوم خود یہ قوم بھی نہیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ ان نام نہاد رہنماؤں کو ظلم و ستم کی کھلی چھٹی دیے ہوئے ہے۔ وہ حکمرانوں سے اپنے حقوق چھیننے اور بزور بازو حاصل کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکلنے کے بجائے بادشاہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو کر پل پر جوتیاں مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم مسلسل قلم کی نوک سے عوامی جسد میں کچوکے لگا رہے ہیں، لیکن یہ سوئی ہوئی قوم بس پہلو بدل لیتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ ماتھے پر شکن ڈال کر نہ چھیڑ ملنگا نو بڑبڑاتی ہے، اور پھر محو خواب ہو جاتی ہے۔ البتہ خواب بڑے حوصلہ افزا دیکھتی ہے، کبھی کشمیر پر بلا شرکت غیر قبضہ کرنے کا، اور کبھی دہلی کے لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا، یہاں تک کہ امریکیوں کو مار بھگانے کا خواب دیکھنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ البتہ حالات نے جن کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں وہ بلوچستان کے اسکولوں سے سبز ہلالی پرچم کے غائب ہونے پر ماتم کناں ہیں۔
وہ نصابی کتابوں سے جہاد کی آیات کھرچے جانے پر نظریہ پاکستان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جہادیوں اور فوجیوں کی جنگ میں اصل شہید کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ ملک و قوم اور دین و ملت کے سینے میں چھرا گھونپنے والے بازو پر اتحادی کا لگا ہوا اسٹیکر پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم قلم ہاتھ میں تھامے سوچ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں سوئے ہوئے کو جگانا سکھا دے، ہے کوئی جو ایسا نشتر فراہم کر دے جو مریض کا کامیاب آپریشن کرے، ہے کوئی جو اس بحر کی موجوں میں اضطراب پیدا کر دے، ہے کوئی جو اس قوم کو کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہے کوئی جو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے، ہے کوئی، وگرنہ یاد رہے نیند اور موت کی وادی میں زیادہ فاصلہ نہیں۔